آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، وہ ایکسیپٹ ہو گئی، پاس ہو گئی، کامیاب ہو گئی، اور ممتاز راٹھور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، 27ویں یعنی ترمیم تو ہو گئی، لیکن میں نے ہی آپ کو خبر دی تھی کہ یہ جو 27ویں یعنی ترمیم ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قبروں میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی جماعت پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بڑے ڈومیننٹ تھے، بڑے طاقتور تھے، اور اسی طرح سے آئینی ترمیمیں بھی ہوئیں اور آئین معطل بھی ہوا، ججز نے پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھایا۔ اور اگر ہم لاہور کی بات کریں، محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی سیٹ ہاری، میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہارے، اور پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کو قومی اسمبلی میں اتنا بے بس میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آج اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی۔ ریلی کا مقصد یہ تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو کہ پاکستان کے آئین کو جس نے سبوتاز کیا ہے اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے اپنے خطابات میں یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان اب ایک بے آئین حکومت بن چکا ہے، ایک بے آئین ریاست بن چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو شرکا تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کی بیوی کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا مسئلہ نہ مہنگائی رہا ہے، نہ بے روزگاری رہا ہے، اور نہ ہی بد امنی رہا ہے، بلکہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عمران خان ہی بن چکا ہے، اور حکومت تن من دھن لگا کے صرف اور صرف عمران خان کو کنٹرول کرنے کی دن رات کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، 27ویں یعنی ترمیم تو ہو گئی، لیکن میں نے ہی آپ کو خبر دی تھی کہ یہ جو 27ویں یعنی ترمیم ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قبروں میں آخری کیل ثابت ہوگی، اور وہی ثابت ہو رہا ہے۔ اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ 28ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ وہ سرپرائز کیا ہے، ذرا سن لیں، دل پہ ہاتھ رکھیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سینے پہ ہاتھ مار مار کے اور انگلیاں کھڑی کر کر کے یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم 18ویں جو ترمیم ہے اس کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے، این ایف سی ایوارڈز کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے، صوبائی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، تو کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 27ویں یعنی ترمیم میں یہ گھر سے بھاگے بھاگے آئے ہیں نا دستخط کرنے، اسی طرح سے یہ 28ویں آئینی ترمیم پہ بھی اس دن ان کو پتہ چلے گا جس دن 28ویں آئینی ترمیم اسمبلی میں پریزنٹ ہو جائے گی۔ اور 28ویں آئینی ترمیم کو جس طرح 27ویں آئینی ترمیم کو کوئی نہیں روک سکا، اس طرح سے 28ویں آئینی ترمیم کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا۔ آج آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، وہ ایکسیپٹ ہو گئی، پاس ہو گئی، کامیاب ہو گئی، اور ممتاز راٹھور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو 27ویں یعنی ترمیم کی منظوری ہے اس کے یہ آؤٹ کمز ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو آزاد کشمیر کی حکومت دی جائے گی، گلگت بلتستان کی حکومت دی جائے گی۔ لیکن ناظرین، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تاریخ کے جھروکوں میں تھوڑا پیچھے جائیں، اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی جماعت پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بڑے ڈومیننٹ تھے، بڑے طاقتور تھے، اور اسی طرح سے آئینی ترمیمیں بھی ہوئیں اور آئین معطل بھی ہوا، ججز نے پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھایا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ لوگ الیکشنز میں گئے تو پی ایم ایل کاف کے جو بڑے بڑے نامور جو تھم سیاستدان تھے وہ بھی اپنے بھیانک انجام کو جان پہنچے۔ ایون کہ چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین جیسے جید سیاستدان وہ بھی اپنی سیٹیں ہار گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آلریڈی یہ حادثہ ہو چکا ہوا ہے، اور اگر ہم لاہور کی بات کریں، محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی سیٹ ہاری، میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہارے، اور پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کو قومی اسمبلی میں اتنا بے بس میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا یہ 27ویں یعنی ترمیم کے حق میں وہ ووٹ ڈالنے آئے تھے۔ اب ناظرین ذرا آگے کی سنیں، اب آگے ہونے کے حوالے میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کی ریپلیسمنٹ اب سوچی جا رہی ہے۔ قومی حکومت، محسن نقوی، وہ کاکڑ صاحب، یا کوئی نیا کوئی ایک ٹرائی اینگل بن رہی ہے، اور یہ جو نئی ٹرائی اینگل ہے اسے ہم نام دیا جائے گا قومی حکومت، اور یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوگی۔ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے وہ لوگ ہوں گے جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ اب پی ایم ایل این کا اگلا لاہے عمل آپ سن لیں، آپ کو بہت جلد بریکنگ نیوز، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر، اور یہ جو میری خبر ہے آپ اس کو لکھ لیں، بلکہ آپ ریکارڈ کر رہے ہوں گے، نوٹ کر رہے ہوں گے، ذرا نوٹ ہی کر لیں کہ بہت جلد پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو شہباز شریف کے خلاف احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسے، شہباز شریف صاحب تو پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر ہیں،
تو ناظرین جو ڈینٹ ہے وہ پڑ چکا ہے، پی ایم ایل این اپنا ووٹ عوام میں جو مقبولیت کی صورت میں وہ کھو چکی ہے۔ اب عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک نئی چال چلی جائے گی، ایک نیا جال بنا جائے گا، اور اس میں کہا جائے گا کہ شہباز شریف صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی بے وفائی کی، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میاں نواز شریف صاحب کا تو جو فارمولا تھا، جو ان کا نعرہ تھا، وہ تو تھا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 26ویں یعنی ترمیم بھی کروا لی، 27ویں یعنی ترمیم بھی کروا لی۔ ناظرین اب ایک اور بڑی خبر سن لیں، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ 27ویں یعنی ترمیم کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید اداروں میں، ادارے سے مراد ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہے، کہ شاید ادارے میں پی ایم ایل این کے لیے کوئی بہتری، کوئی نرمی نکل آئے، لیکن ناظرین یہ اندر کی خبریں ہیں، سورسز بتا رہے ہیں کہ اس 27ویں یعنی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد ادارے کے اندر انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی، وجہ بتائی تھی، 2022 سے 2030 تک ایکسٹینشن کا مطلب ہے 8 سال جو نیچے جو تقرریاں ہیں، ترقیاں ہیں، وہ کیا ہوں گی؟ وہ رک جائیں گی۔ ناظرین احتجاج، وکلا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ججز اپنے احتجاج خود کریں، اور اسلام آباد بار کونسل کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم ججز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ججز کا جو احتجاج ہے وہ ہم نہیں کریں گے، ججز اپنا احتجاج خود کریں۔ اٹ مینز دیٹ کہ وہ جو وکلا ہیں وہ تو ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، لیکن میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی میں جو وکلا تحریک کا آغاز ہوا ہے، آج پشاور میں بھی چھوٹے موٹے نعرے شعرے لگے ہیں اور عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ آگے چل کے ایک بڑے احتجاج کی صورت اختیار کر جائے گی۔ اب جو سب سے پہلا احتجاج ہے نومبر میں جماعت اسلامی کا، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے بعد پھر وکلا۔ اٹ مینز دیٹ آنے والے 6-7 مہینے ہیں وہ آپ کو پاکستان میں سڑکیں گرم ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، اس دعا کے ساتھ کہ لیس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔